السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک ربی ارنی بجمالک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نعت سرور کونین کے حوالے سے ایک مطلع اور چند اشعار پیر و مرشد کی لکھی ہوئی نعت پاک حاضر کرو۔ ازل سے بٹ رہا ہے دہر میں باڑا محمد کا، ازل سے بٹ رہا ہے دہر میں باڑا محمد کا، ازل سے بٹ رہا ہے دہر میں باڑا محمد کا، زمانہ کھا رہا ہے آج بھی صدقہ محمد کا، زمانہ کھا رہا ہے آج بھی صدقہ محمد کا، کوئی ثقلین کیا جانے ہے کیا رتبہ محمد کا، کوئی ثقلین کیا جانے ہے کیا رتبہ محمد کا، کہ عرش پاک ہے اور پاؤں کا تلوا محمد کا، زمانہ کھا رہا ہے آج بھی صدقہ محمد کا، میرے اس فلسفے کو کوئی جانے یا نہیں جانے، میرے اس فلسفے کو کوئی جانے یا نہیں جانے، خدا معبود ہے میرا میں ہوں بندہ محمد کا، خدا معبود ہے میرا میں ہوں بندہ محمد کا، اور پیر و مرشد کیا فرماتے ہیں، جناب شاہ مولانا شرافت قبلہ کعبہ، اب اس کو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں، جناب شاہ ثقلین و شرافت قبلہ کعبہ، تھے اپنائے مکمل اسوہ حسنہ محمد کا، تھے اپنائے مکمل اسوہ حسنہ محمد کا، زمانہ کھا رہا ہے آج بھی صدقہ محمد کا،
پڑھ لیں درود پاک. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آئیے دو تین شعر اور پیر و مرشد کے لکھے ہوئے نعت پاک کے ملاحظہ کر لیں، کیونکہ یہ انہی کی یہ محفل سجائی گئی ہے اور ان کے ہی کلام پڑھے جائیں تو اس محفل کی خصوصیات کچھ اور ہی ہوں گی. ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ. کرم کس پر میرے سرکار فرمایا نہیں کرتے، کرم کس پر میرے سرکار فرمایا نہیں کرتے، بقدر ظرف سائل ان سے کیا پایا نہیں کرتے، بقدر ظرف سائل ان سے کیا پایا نہیں کرتے. اور اس پہلو سے بھی ایسے مفہوم میں شعر کہا جا سکتا ہے، یہ آپ پہلی بار ایسا سوچیں گے، کہیں یا رسول اللہ. کہاں جلوہ محمد کا، کہاں تاب نظر اپنی، کہاں جلوہ محمد کا، کہاں تاب نظر اپنی، کہاں تاب نظر اپنی، دل نادان اتنے پاؤں پھیلایا نہیں کرتے، دل نادان اتنے پاؤں پھیلایا نہیں کرتے. تجلی بن کے کھلتے ہیں، کرم بن کر مہکتے ہیں، تجلی بن کے کھلتے ہیں، کرم بن کر مہکتے ہیں، کرم بن کر مہکتے ہیں. وہ گل عشق نبی کے ہیں، وہ گل عشق نبی کے ہیں، جو مرجھایا نہیں کرتے، وہ گل عشق نبی کے ہیں، جو مرجھایا نہیں کرتے. اور پیر و مرشد آگے کیا لکھتے ہیں؟ انہیں چن چن کے رکھ لیتی ہے رحمت اپنے دامن میں، انہیں چن چن کے رکھ لیتی ہے رحمت اپنے دامن میں، ہاں رحمت اپنے دامن میں. غم آقا کے آنسو ضائع یوں جایا نہیں کرتے، غم آقا کے آنسو ضائع یوں جایا نہیں کرتے. اور یہ شعر مجھے بڑا عزیز ہے، اس کے لیے کوئی تمہید نہیں ہے، آپ جیسے چاہیں ویسے سن لیں، لیکن یہ سن کر آپ کو پیر و مرشد کی زبان مبارک سے ہمارا بارہا جو ایک قول سنتے آئے ہیں وہ یاد آ جائے گا انشاءاللہ. جھکائے آستانے غیر پر کیوں گردن اپنی، جھکائے آستانے غیر پر کیوں گردن اپنی،
بھلا کیوں کرتنے اپنی نبی والے علی والے نبی والے تو در در ٹھوکریں کھایا نہیں کرتے نبی والے تو در در ٹھوکریں کھایا نہیں کرتے میاں والے تو در در ٹھوکریں کھایا نہیں کرتے کرم کس پر میرے سرکار فرمایا نہیں کرتے. آئیے دو تین شعر منقبت پاک کے ملاحظہ کر لیں اور پھر مجھے بھی بڑی بے قراری ہے وہ خطاب سننے کے لیے. ایسا موقع آج مجھے بھی مل گیا ہے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک ربی ارنی بجمالک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ایک مطلع اور ایک بند مولا کائنات کی بارگاہ میں ملاحظہ کرنا. ایک مرتبہ کہہ دیں یا علی. چوکھٹ کو علی کی دیکھ کے یوں حیران زمانے والے ہیں. چوکھٹ کو علی کی دیکھ کے یوں حیران زمانے والے ہیں. یہ کیسے زمین پر لوگ ہیں جو جنت کو چلانے والے ہیں. یہ کیسے زمین پر لوگ ہیں جو جنت کو چلانے والے ہیں. دنیا نے جہاں سوچا بھی نہیں اس منصب پر فائز ہے علی. دنیا نے جہاں سوچا بھی نہیں اس منصب پر فائز ہے علی. داماد نبی یہ کہلائے تم غور سے سن لو اے مفتی اوقات میں رہ کر بات کرو. یہ اونچے گھرانے والے ہیں اوقات میں رہ کر بات کرو. یہ اونچے گھرانے والے ہیں. یہ ایک مطلب دو تین شعر ایک منقبت پاک کے ملاحظہ کر لیں. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا. ایک ایسا کلام میں پڑھنے لگا ہوں جو بہت خاص ہے اور اس میں ایک شعر حضرت پیر و مرشد کا لکھا ہوا آئے گا, اگلا شعر آپ کے برادر اصغر نور ککرالوی صاحب کا آئے گا, پھر میاں حضور کا, پھر نور صاحب کا. یہ میں نے اس کو کمبائنڈ کیا ہے اور ایسا کلام جیسے یہ آگے بڑھے گا ویسے ہی ہم لوگوں کے دل کی کیفیت ابھی سے کچھ اور ہونے والی ہے. کہہ دیں سبحان اللہ. مطلب بطور خاص حاضر کر رہا ہوں. نور صاحب کا مطلب ٹھوکریں کھاتے پھرے ٹھوکر کھانے والے ٹھوکریں کھاتے پھرے ٹھوکر کھانے والے ٹھوکریں کھاتے پھرے ٹھوکر
کھانے والے آ گئے آپ کے دربار میں آنے والے. اب یہ ذہن میں رکھیں، نور صاحب نے کہا ٹھوکریں کھاتے پھریں ٹھوکریں کھانے والے آ گئے آپ کے دربار میں آنے والے. اب پیر و مرشد کیا فرماتے ہیں، ملاحظہ کریں. ہو سرے حشر تمہیں پار لگانے والے، ہو سرے حشر تمہیں پار لگانے والے، میرے اعمال نہیں کام میں آنے والے. پیر و مرشد نے فرمایا وہ سرے حشر تم ہی پار لگانے والے، میرے اعمال نہیں کام میں آنے والے. اب نور صاحب کیا کہتے ہیں، ملاحظہ کریں. آج تو حسین خدا داد کا صدقہ بٹ جائے، آج تو حسین خدا داد کا صدقہ بٹ جائے، اپنے دروازے پہ اے بھیڑ لگانے والے. نور صاحب نے کہا آج تو اس نے خدا داد کا صدقہ بٹ جائے، اپنے دروازے پہ اے بھیڑ لگانے والے. اب میاں حضور کیا فرماتے ہیں، ملاحظہ کریں. اور بڑا لطف آئے گا آپ کو، ایک شعر اس کا قیمتی ہے، اور یہ اشعار آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود اپنی جگہ اپنے آپ کے دل میں بنا لیں گے. ملاحظہ کریں. اب میاں حضور کہتے ہیں بند آنکھوں سے ہی سب دیکھ لیا کرتے ہیں، بند آنکھوں سے ہی سب دیکھ لیا کرتے ہیں. کون؟ سرمے خاک تیرے در کی لگانے والے. میاں حضور نے فرمایا بند آنکھوں سے ہی سب دیکھ لیا کرتے ہیں. کون؟ سرمے خاک تیرے در کی لگانے والے. اب ایک مرید کا اپنے پیر کے دربار کو لے کر کیا عقیدہ ہونا چاہیے، صرف 2 مصروں میں ملاحظہ فرمائیں. نور صاحب کیا فرماتے ہیں، جھڑکیاں دو ہمیں ڈانٹو کے بھگاؤ، لیکن جھڑکیاں دو ہمیں ڈانٹو کے بھگاؤ، لیکن ہم نہیں آپ کے دربار سے جانے والے. جھڑکیاں دو ہمیں ڈانٹو کہ بھگاؤ، لیکن ہم نہیں آپ کے دربار سے جانے والے. اب ایک ایسا مفہوم جس پر ایک زمانے سے بحث چلی آ رہی ہے، اور یہ 2 مصرے میاں حضور کے سن لیں، بڑی بڑی کتابوں میں ایسا کچھ نہیں ملے گا جو صرف 2 مصروں میں ہے. ملاحظہ فرمائے، ان سے دنیا کی کوئی بات چھپے گی کیسے. پیر و مرشد فرماتے ہیں ان سے دنیا کی کوئی بات چھپے گی کیسے، جن کے در کے ہے گدا غیب بتانے والے، جن کے در کے، ان سے دنیا کی کوئی بات چھپے گی کیسے، جن کے در کے ہیں گدا غیب بتانے والے. اب نور صاحب نے ایک ایسا مفہوم چھیڑا ہے اس کلام میں کہ ہم سب کی زندگی میں وہ شعر بالکل سچا ہے، اور ایسا ہے تو دعاؤں سے نوازیں. شعر پڑھ رہا ہوں. وہ سنبھالے ہیں مجھے دستے
کرم سے اپنے وہ سنبھالے ہیں مجھے دستے کرم سے اپنے کیا گھیرا پائیں گے مجھ کو یہ زمانے والے. آپ نے سن لیا, وہ سنبھالے ہیں, نور صاحب کہہ رہے ہیں وہ سنبھالے ہیں مجھے دستے کرم سے اپنے, کیا گرا پائیں گے مجھ کو یہ زمانے والے. اب میاں حضور نے اس مفہوم میں ایک شعر کہا, میں اپنے وقت سے پہلے ہی یہ کلام مکمل کر دوں گا, ملاحظہ کریں. میاں حضور نے اس مفہوم میں ایک شعر کہا, کہیں یا رسول اللہ, گردش وقت ہمیں ڈھونڈ سکے ناممکن. پیر و مرشد کہہ رہے ہیں گردش وقت ہمیں ڈھونڈ سکے ناممکن. گردش وقت ہمیں ڈھونڈ سکے ناممکن. تم سلامت رہو دامن میں چھپانے والے, تم سلامت رہو دامن میں چھپانے والے. پہلا شعر اس مفہوم پہ نور صاحب کا آپ نے سنا, وہ سنبھالے ہیں مجھے دستے کرم سے اپنے, کیا گرا پائیں گے مجھ کو یہ زمانے والے. میاں حضور نے فرمایا گردش وقت ہمیں ڈھونڈ سکے ناممکن, تم سلامت رہو دامن میں چھپانے والے. اب نور صاحب نے اس مفہوم میں ایک شعر اور کہا ہے, ملاحظہ کریں, اس کے بعد مقطع ہے, کہنے سبحان اللہ. دشمنوں میں نے یہ مانا بڑا کمزور ہوں میں. دشمنوں میں نے یہ مانا بڑا کمزور ہوں میں. ہے زبردست مگر مجھ کو بچانے والے. دشمنوں میں نے یہ مانا بڑا کمزور ہوں میں, ہے زبردست مگر مجھ کو بچانے والے. اب مقطع ملاحظہ کریں. ناخدائی ہمیں حاصل ہے فریدی ان کی, ہم ہیں طوفانوں میں بھی ناؤ چلانے والے.